شروع اللہ تبارک و تعالی کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ہر روز یہ ایک تسبیح دل میں پڑھتے رہا کرو۔ خود کو اور ساتھ اپنے بچوں کو انشاءاللہ زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہوا دیکھو گے۔ صرف یہ ایک تسبیح پڑھ لو، انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ آج جو بیٹی پڑھے گی، جو ماں پڑھے گی، جو بہن پڑھے گی، جس مقصد کے لیے پڑھے گی، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی دنوں اور کئی ہفتوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آپ مانگتے چلے جاؤ گے اور فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے۔ آپ من پسند نوکری مانگو گے، مل جائے گی۔ من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنا چاہتے ہو، قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ ہمیشہ کی نجات کے لیے پڑھ لو۔ آج انشاءاللہ قرض جیسی دلدل سے مکمل نجات نصیب ہو جائے گی۔ اللہ والو، آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو۔ نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ نے بہت سے وظیفے پڑھے ہوں گے، بہت سے اعمال کیے ہوں گے، لیکن جو تسبیح، جو وظیفہ آج آپ کو اپنے اس بیان میں بتا رہا ہوں، ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ آپ انشاءاللہ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی، عروج اور ترقی سے نوازے گی کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے وظیفہ بتایا تھا۔ ناظرین، میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے اور جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہے، اپنی حاجات پوری کروائی ہیں۔ میرا مقصد بنے بنائے وظیفے بتانا نہیں، بلکہ وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی موجود ہوں۔ اللہ والو، آج اللہ تعالیٰ موقع دے رہا ہے، اگر اب نہیں مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں، صرف چند منٹ کی تسبیح ہے۔ میری تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں، جو کوئی دکھوں کا مارا ہے، پریشان ہے، تنگ دست ہے، رب کی ذات بندے کی نہ شکل دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جب کسی کو دینے پر آتی ہے تو نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ ایک تسبیح پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ انشاءاللہ اربوں پتی ہو جائے گا۔ اس وظیفے کی ناظرین سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ رات ہونے سے پہلے ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ جو بندہ یہ وظیفہ، یہ تسبیح پڑھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، اور جن کی حاجت فوری طور پر پوری نہیں ہوگی، انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے پہلے آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اللہ والو، کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ رب کی ذات آپ کی ہر حاجت کو پورا کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنوارنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے کہ میں مانگنے والے کو پسند کرتا ہوں۔ آج یہ تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہوں، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجت کو کیسے پورا کروانا ہے، من چاہے فیصلے کیسے کروانے ہیں، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کیسے بنانا ہے، بے سکونی، بے برکتی سے نجات کیسے پانی ہے۔ انشاءاللہ یہ سب کچھ آج کے اس بیان میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ وظیفہ جاننے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ایک طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، کیونکہ جب اللہ رب العزت کو اس طاقتور صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگا جائے اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے۔ اور ناظرین، یہ صرف ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، انشاءاللہ آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ جس کو جب، جہاں، جیسے وقت ملتا ہے، آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں تو دفتر میں پڑھ لیں، صرف چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اپنا جو کام کر رہے ہو وہ جاری رکھ سکتے ہو۔ تو محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی جانب چلتے ہیں۔
آپ سب کے لیے خصوصی دعا کروا رہا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے اور کمنٹ باکس میں آمین لکھنا بھی ہے تاکہ دوسروں کو بھی ترغیب ہو۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی اور کسی ایک کی آمین رب کریم کو پسند آ گئی، ہم سب کے بگڑے کام بن جائیں گے، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائیں گی۔ تو آپ لوگوں نے آمین ضرور لکھنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا صدقہ۔ مولا، آج جو پریشان ہے، تنگ دست ہے، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما۔ بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما۔ جو کوئی بے اولاد ہے اسے نیک سیرت اولاد سے نواز۔ آج تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، تو مانگنے والوں کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگوں یا اللہ مقدر فرما دے۔ آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجت لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کے نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو مانگا وہ مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے اپنے فضل و کرم سے بن مانگے عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج ہم سب پر نظر کرم فرما دے۔ ہم تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے مولا۔ آج کبھی کسی کا دل دکھایا ہے، زیادتی کی ہے، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، خطا کار ہوں، یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگوں نے بھی آمین ضرور لکھنا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان پر صدقہ واجب ہے، اور اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو آدمی بھی صبح کا سورج دیکھتا ہے اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی ہم پر اگلا دن چڑھتا ہے، ہمارے جتنے بھی جوڑ ہیں، ہمارے جسم میں تقریباً 360 کے قریب جوڑ ہیں، ان تمام فہرست کا صدقہ ہم پر واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے جسم پر واجب ہونے والے صدقے کو ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو صدقہ تبھی دیتے ہیں جب ہم بیمار پڑتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا نہ ہمارے ذہنوں میں خیال آتا ہے اور نہ ہی ہم میں سے زیادہ تر لوگ صدقہ دیتے ہیں۔ اور ناظرین، یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں اچانک سے مصیبتیں، پریشانیاں اور تنگیاں چلی آتی ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں، ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی ہو رہی ہے، ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے جا رہے ہیں۔ تو ناظرین، اصل وجہ صدقے کا نہ دینا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں اور یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے، کوئی بلا اپنے ساتھ حادثہ لاتی ہے، اسی طرح کوئی بلا رزق کی تنگی لاتی ہے۔ لیکن صدقہ کرنا نہ صرف ہمیں ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے اور گھروں میں برکت نازل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، پانی پلانا بھی صدقہ ہے، اسی طرح دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا بھی صدقہ ہے، کسی کو اچھی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے، نماز کے لیے آپ جو قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے، راستے سے رکاوٹوں کو، پتھروں کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے، اللہ کی مخلوق کو کھلانا، خاص طور پر بے زبان جانوروں سے شفقت اور محبت کرنا، انہیں روٹی یا پانی ڈالنا بھی بہترین صدقہ ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ کسی کو اچھی بات بتانا، یہاں تک کہ کسی کو مسکرا کر دیکھ لینا بھی صدقہ ہے، کسی مصیبت میں پھنسے جاندار کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وقت گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ روایت ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا
اور مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ رب العزت اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، ہم انسانوں کی کچھ اوقات نہیں ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس سارے جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچاروں، مجبوروں، ضرورت مندوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ جتنی مدد کر سکتے ہیں اتنی ضرور کریں، ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو ناظرین، آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ کسی بھی نماز کے بعد، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سبھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے درود پاک میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کو رب کریم سے آج جو بھی چاہیے آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے، 1 2 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بھی بنا کر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے، اور رب کریم سے جس حاجت کو لے کر بیٹھیں گے وہ انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ تو اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے سب سے پہلے ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے اور یوں محسوس کرنا ہے جیسے دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے اور آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ کر رہے ہیں۔ قبولیت کا وقت ہے، ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھیں بند کر کے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے بھائیوں اور بہنوں، صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے، اور یہ تسبیح آپ کی تقدیر کا انشاءاللہ فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی، یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی غیب سے مدد ہو جائے، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یہ تسبیح پڑھنی ہے جو کہ رب کریم کے 2 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہیں؟ یہ نام سنتے ہی آپ ہوش میں آ جائیں گے کہ اس تسبیح کی اتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو کی پڑھتے ہی انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ ناظرین، جو اللہ والے ہیں وہ اس تسبیح کی قدر و قیمت جانتے ہیں، وہ اللہ کے ان 2 ناموں کی فضیلت اور برکت جانتے ہیں۔ یا غنیو یا مغنیو رب کریم کے وہ نام ہیں جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کر دیتے ہیں۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیارا، پریشان حال ہے، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے کہ غربت مقدر ہو چکی ہے، وہ یہ تسبیح ضرور پڑھ کر دیکھے۔ انشاءاللہ میرا رب فقیروں کو بھی غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بھی بانٹنے والا بنا دے گا۔ تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا غنیو یا مغنیو کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کی یہ تسبیح آپ نے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ پڑھنی ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنی ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیے۔ بھائیوں اور بہنوں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ رب کریم آپ کو نوازتا چلا جائے گا۔
تو سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا غنیو یا مغنیو کی تسبیح 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح یا غنیو یا مغنیو کی پڑھنی ہے، اور یہ تسبیح پڑھتے دوران جو آپ کے دل میں آتا چلا جائے آپ نے مانگتے چلے جانا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کی یہ تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ناظرین وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ والو، جس موجودہ نظام میں ہم رہ رہے ہیں اور جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں سبب سے کام ہوتا ہے، اور اس دنیا میں پیسہ بہت ضروری ہے۔ پیسے کے بغیر نہ سکون ہے، نہ اخراجات پورے ہوتے ہیں، نہ خواہشات پوری ہوتی ہیں۔ آج اپنے تمام بہنوں اور بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کھول دے گا۔ اگر آپ کے اوپر کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بندش ہے، بچوں کے رشتوں میں بندش ہے، یا چلتا ہوا کاروبار بند ہو رہا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، اگر آپ کے حالات واقعی ایسے ہیں تو دوسرے نمبر پر ناظرین آپ نے سورۃ الکوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جو اللہ والے ہیں انہیں سنتے ہی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ سورۃ الکوثر کا یہ عمل کیا قدر و قیمت رکھتا ہے۔ یا غنیو یا مغنیو کے بعد سورۃ الکوثر پڑھنے کی طاقت ہر کوئی نہیں جانتا، صرف اللہ والے جانتے ہیں۔ یہ عمل، یہ وظیفہ، یہ تسبیح انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کر دیں گے۔ اللہ والو، یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا، جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، صرف وہی یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورۃ الکوثر کو صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا آخری وظیفہ پڑھنا ہے، سب سے طاقتور وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ ناظرین، آپ نے بہت سے وظائف پڑھے ہوں گے لیکن آج یہ وظیفہ پڑھ کر آپ واقعی مجھے دعائیں دیں گے کہ کسی اللہ والے نے کوئی خاص وظیفہ بتایا تھا۔ جن لوگوں کو اب تک یہ وظیفہ بتایا ہے، الحمدللہ ان کے حالات میں خود میں نے تبدیلی دیکھی ہے۔ آخری وظیفہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ کرنا ہے۔ اس کلمے میں اللہ کا شکر ہے اور میرا رب شکر کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، شکر کرنے والوں کو مزید عطا فرماتا ہے، شکر کرنے والوں کا رزق بڑھا دیتا ہے۔ آپ رب سے جو مانگو گے، سورۃ الکوثر سے بندشیں اور رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہر حاجت 70 گنا زیادہ نوازی جائے گی۔ تو تیسرے نمبر پر الحمدللہ رب العالمین کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 70 بار پڑھنا ہے، اور یہ عمل کرنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو کہ عمل کے شروع میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد فوری طور پر دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنی گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اور جیسے ہی دل کو یہ سکون مل جائے کہ رب نے توبہ قبول کر لی ہے، پھر آپ نے ضد کر کے مانگنا ہے۔ میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کیجئے اور انشاءاللہ آپ خود اپنی آنکھوں سے اپنے حالات بدلتے ہوئے دیکھیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رحمانو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔